السلام علیکم ناظرین۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک ہمارے ملک کے جو حالات ہیں ان میں آئین کی پامالی کا بہت بڑا کردار ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کا آئین کب، کیسے اور کیوں پامال کیا جاتا رہا۔ قیام پاکستان کے وقت انڈیا ایکٹ 1935 کو بطور دستور لاگو کر کے ملک کا نظم و نسق چلایا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فوراً دستور سازی کی طرف توجہ مبذول کی اور دستور ساز اسمبلی کو اس پر کام کرنے کے احکامات جاری فرمائے، مگر قیام پاکستان کے وقت ملکی صورتحال اور قائد اعظم کی خرابی صحت نے آئین پاکستان بنانے میں رکاوٹ ڈالی۔ مزید قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد قیادت کے فقدان نے آئین سازی میں رکاوٹ ڈالے رکھی، جبکہ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا نے آزادی کے اگلے سال ہی اپنا آئین بنایا، جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ 12 مارچ 1949 کو آئین سازی کی جانب پہلا قدم قرارداد مقاصد کا پاس ہونا سمجھا جاتا ہے، جس میں آئندہ بنائے جانے والے آئین پاکستان کے خد و خال اور جن خطوط پر آئین پاکستان کو مشتمل ہونا تھا اس کا لائحہ عمل بیان کیا گیا۔ مگر اقتدار کی غلام گردشوں میں دستور ساز اسمبلی ایسی بھٹکی کہ آئین کی طرف کسی نے توجہ نہ دی۔ پاکستان سامراجی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناچنے والی رقاصہ بن کر رہ گئی۔ جو تھوڑی بہت محب الوطن قیادت بچی تھی اسے یا تو جان سے مار دیا گیا یا اسے کھڈے لائن لگا دیا گیا۔ مین قیادت قائد اعظم محمد علی جناح کی موت اور لیاقت علی خان کا قتل اس سازش کا شاخسانہ ہے۔ مسلم لیگ کی گرتی مقبولیت اور اعلیٰ قیادت کے فقدان نے اس آئین سازی اور الیکشن میں نہ جانے پر مجبور کیے رکھا، اور مسلم لیگ سیاسی میدان میں اپنا امیج بنانے کے بجائے دوسری سیاسی پارٹیوں کے خلاف برسر پیکر رہی۔ اس آئینی بحران نے پاکستان کو بنانا ریپبلک بنا ڈالا، جس میں آئے روز وزیر اعظم اور کیبنٹ تبدیل ہوتی رہتی تھی۔ 9 سال کی جدوجہد کے بعد آخر کار 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہوا، جو 2 سال بعد ہی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ عوام چونکہ سیاسی طور پر نابل تھی، لہٰذا اس غیر آئینی اقدام کے خلاف عوامی سطح پر کوئی خاطر خواہ آواز نہ اٹھ سکی۔ عدلیہ بھی خاموش تماشائی بنی رہی اور طاغوتی قوتوں کا مہرہ ایوب خان نے ملک میں مارشل لا لگا کر ملک کو غلامی کے چنگل میں پھنسا دیا، جس نے زمینی حقائق کو یکسر نظر انداز کر کے 1962 میں صدارتی طرز کا آئین لاگو کر دیا، جو آگے چل کے 16 دسمبر 1971 کو سقوط ڈھاکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ یہ آئین اقتدار کو طول دینے کا ذریعہ تھا۔ عوام اس صریحی ظلم و جبر کے خلاف محترمہ فاطمہ جناح کی قیادت میں 1964 کے الیکشن میں کھڑے ہو گئے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مجیب الرحمان، جسے آج تک ہماری نصابی کتب میں ایک غدار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور ذوالفقار علی بھٹو کو عوامی اقتدار کا بت سمجھا جاتا ہے، وہ مجیب الرحمان محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑا تھا، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو ایوب کیبنٹ کا چہیتا وزیر خارجہ تھا۔ ملک 2 لخت ہوا اور یوں پاکستان کا دوسرا آئین بھی ختم ہو گیا۔ اسٹیبلشمنٹ 1971 کو ہزیمت سمجھتی تھی اور یوں انہوں نے آئندہ آنے والے سالوں میں مداخلت نہ کی اور آخر کار پاکستان کو پہلا متفقہ آئین 1973 کو میسر آیا۔ بظاہر تو یہ آئین حقیقی آزادی کی طرف پہلا قدم تھا، لیکن یہ بھی کاغذ کا ایک ٹکڑا ہی ثابت ہوا۔ اس آئین کو بنانے والے بھٹو نے ہی 1974 میں بلوچستان میں فوجی آپریشن کر کے اس آئین کی دھجیاں اڑا دی۔ اسٹیبلشمنٹ، جو ازل سے ہی پاکستان کی دشمن اور خطے میں موجود دوسرے پرامن ممالک کے لیے انگریز کی کٹ پتلی کے طور پر خطرے کی گھنٹی تھی، اس نے آخر کار ملک کا متفقہ آئین، جو کہ قوم کو بنگلہ دیش کی قربانی دینے کے بعد ملا تھا، کو پامال کر دیا۔ سیاسی جماعتیں چونکہ عوامی امنگوں کی امین نہ تھیں، وہ بھی اس غیر آئینی اقدام میں برابر کی شریک رہیں، اور مذہب کی آڑ میں ایک ڈکٹیٹر نے نہ صرف پاکستان کا بیڑا غرق کیا بلکہ پورے خطے کو دہشت گردی کی بھٹی میں جھونک دیا۔ عدلیہ نے پھر وہی کردار ادا کیا جس کی توقع ان سے ہمیشہ سے کی جاتی رہی ہے۔ یہ نحوست کا سایہ بالآخر ایک ہوائی جہاز کریش میں راکھ ہوا۔ پھر بدنام زمانہ 90 کی دہائی آئی، جس میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنے سیاسی مہروں کے ذریعے 10 سال تک حکومتیں جوڑنے اور توڑنے کا کھیل رچایا تھا، اور آئین پاکستان گردش زمانہ کی خاک تلے دب کر رہ گیا۔ مگر آخر کار عوام نے تنگ آ کر مسلم لیگ نون کے حق میں ووٹ دے کر 2/3 اکثریت والی حکومت قائم کرائی، مگر سامراج کو پھلتا پھولتا پاکستان گوارا نہ تھا۔
اور جو کھیل ضیاء الحق کے ذریعے شروع کیا گیا، اس کھیل کی بساط الٹنے کے لیے 10 سال بعد دوبارہ مشرف کے ذریعے آئین کو پھر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ اس صفاقانہ دور میں پاکستانیوں کے خون سے مشرف نے ہولی کھیلی۔ اکبر بگٹی، لال مسجد اور عافیہ صدیقی کی حوالگی وہ داغ ہیں جو کبھی دھل نہ سکیں گے۔ 10 سالہ دور میں آئین کی پامالی ہوتی رہی اور عدالتیں خاموش تماشائی بنی رہیں۔ بالآخر 2008 میں دوبارہ سول گورنمنٹ آنے سے 1973 کا آئین بحال ہو گیا، مگر اقتدار اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناچتی اور انہی کی پیدا کردہ جماعتوں کو سونپ دیا گیا۔ لیکن آج پھر آئین کی پامالی اسٹیبلشمنٹ اپنے مہروں کے ذریعے کرا رہی ہے اور عدالتیں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ ایک جرنیل آئین پاکستان پر بھاری ہے۔ پاکستان میں آئین کی پامالی کی اصل وجہ وہ عدالتیں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے غیر آئینی ہتھ کنڈوں کے سامنے فوراً سرنگو ہو جاتی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ جو کہ قیام پاکستان سے ہی بیرونی سامراجی قوتوں کی اعلی کار کے طور پر پاکستان میں کام کرتی ہے، وہ اس آئین سے کھلواڑ کرنا اپنا حق سمجھتی ہے۔ سیاسی پارٹیاں لیڈرشپ کے فقدان کا شکار ہیں اور سرمایہ داروں کی لونڈیاں بن چکی ہیں۔ مذہبی طبقہ منافقت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، جن کا ایمان اسٹیبلشمنٹ اور ڈالر کے مطابق تبدیل ہوتا رہتا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے مذہبی مافیا پیدا کیا ہے اور ان کو تحفظ دے کر اپنے مقاصد پورے کرتی ہے۔ عوام اس شعوری سطح پر ابھی نہیں پہنچی جہاں وہ خود سے ظلم اور غیر آئینی اقدامات کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔